گلبرگ ہوٹل میں آتش سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 7 زخمی ہسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عمران، ریاض اور شہریار کے نام سے ہوئی۔ تینوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ ٹاؤن شپ کا رہائشی شہریار ایک بہن کا اکلوتا بھائی تھا، کچھ عرصہ سے ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا۔ 175 افراد کو ہوٹل سے بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی کی ابتدائی وجہ سامنے آ گئی۔ تہہ خانے میں گیس لیک ہونے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ہوٹل عملے نے پہلے خود آگ بجھانے کی کوشش کی۔ آگ پھیلنے پر ریسکیو کو کال کی۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ہوٹل میں موجود افراد کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا۔ آگ لگنے کے وقت ہوٹل میں نجی کالج کی تقریب جاری تھی۔ حکومت پنجاب نے میو ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون حامد کو فوری طور پر چارج چھوڑنے کا حکم۔ ڈاکٹر محمد ہارون حامد کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد شیر نبی میو ہسپتال کے نئے CEO مقرر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیجیٹل سسٹم کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ مصنوعی ذہانت آنے والے دور میں ایک اہم شعبہ ہوگا۔ اگر کوئی نفرت اور تعصب ابھارنے کا پیغام نظر آئے تو اسے فوری نظر انداز کریں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مذاکرے سے خطاب۔ بولے بغیر سوچے سمجھے روبوٹ کی طرح فیڈ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نفرت کا پیغام پوری قوم کو برباد کر سکتا ہے۔ ترجمان صدر مرتضیٰ سولنگی نے کہا، مہاراج رنجیت نے پنجاب کو اکٹھا کیا۔ اس کی حکومت میں ہندو اور مسلمان اہم پوسٹوں پر تھے۔ الحمرا لاہور میں تھنک فیسٹ افکار تازہ کا دوسرا روز۔ کیا اب یونیورسٹی کی ضرورت ہے کہ موضوع پر مباحثہ؟ ڈائریکٹر پنجاب گروپ خدیجہ عامر کی بطور موڈریٹر شرکت۔ صدر SOAS یونیورسٹی آف لندن زینب بداوی، وائس چانسلر لاہور کالج وومن یونیورسٹی ڈاکٹر عظمہ قریشی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBA کراچی پینل اکبر زیدی کی پروگرام میں شرکت۔ چیئرمین نالج اسٹریمرز اور ممبر HEC سہیل نقوی کو فاؤنڈر آکسفورڈ پاکستان پروگرام عادل ملک بھی شریک ہوئے۔ الحمرا میں تھنک فیسٹ کا دوسرا روز کیا ایسے ہی چلے گا کے عنوان سے سیشن میں مختلف شخصیات کا اظہار خیال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر مصدق ملک، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، تحریک آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کوکر سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ہم ایک امپاورڈ گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دے سکیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپروچ نہیں کیے جا سکتے۔ کراچی کی بات ہوئی، سندھ کی بات ہوئی، ہے یہ پرابلم ہے، آلموسٹ 70-80% یہ پرابلم ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو حل کر سکیں تو جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی، مضبوط ہوگی، ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ عوام کی فلاح کے لیے بلدیاتی نظام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ صوبوں نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ ہمارے ملک میں ہر دور کے انتخابات متنازع بنتے رہے۔ اختیارات نچلی سطح پر عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الحمرا ہال میں تھنک فیسٹ میں اظہار خیال۔ الحمرا ہال میں سائنس کی طاقت بطور سفارتکاری پر خصوصی سیشن۔ وفاقی وزیر مصدق ملک اور الیکسس رویگ کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ سائنس کے ذریعے عالمی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو مستقبل کی سفارتکاری کی بنیاد قرار دیا۔ ترقی پذیر ممالک کے کردار پر اہم گفتگو۔ اب یہ مزید ییلڈ نہیں کر سکتا۔ ہم آلریڈی، وہ ابن خلدون نے آج سے 600 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ٹیکس ریٹ کی وجہ سے پھر آپ کی ییلڈ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھی وہ اکنامکس میں ہمیں پڑھاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹ کو مزید بڑھائیں گے بھی تو ہمیں ری تھنک 2 طرح کرنا پڑے گا۔ ایک کمپلائنس ریٹ بڑھانا پڑے گا، اور ایک جو یہ انٹر گورنمنٹل فسکل ٹرانسفر کا میکنزم ہے اس کو ریویو کرنا۔ انٹرلس آپ یہ کرتے ہیں
तो आप टैक्स रेट को कम नहीं कर सकते। अफरात ज़र और ग्रोथ रेट कम होने के बायस मौजूदा टैक्स हदफ का हसूल इंतहाई दुशवार है। पाकिस्तान में 4 करोड़ 20 लाख घर, सिर्फ 7% के पास एसी हैं। टैक्स टू GDP की शरह 8.3 से बढ़कर 10.3% हो गई। नए फाइलर्स में से 6 लाख नए टैक्स जिम्मेदारी कबूल कर ली। चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल की अलहमरा में थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बल्गारिया की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पार्लिमानी, सकाफती और तालीमी वफूद के तबादले से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बल्गारिया की सफ़ीर ने पाकिस्तान और बल्गारिया के अवामी रवाबित के फ़रोग़ को खुशाइन करार दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। शुरका की ज़राअत, ज़राई एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज़ में ताउन की यकीन दहानी। बसंत फेस्टिवल पहली बार हुकूमती सतह पर मुनज़्ज़म, वफ़द को अहले खाना समेत शिरकत की दावत। पंजाब हुकूमत के अवाम दोस्त मंसूबे, शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का फैसला। लाहौर में 40,000 किलोमीटर के तार, 25,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली कहाँ। कराची, गुल प्लाजा जैसे सानियात से बचना चाहते हैं, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मेदारी है।